جینا وہاں پسند ہے، مرنا پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابھی حسن بصری کے ایک قول نقل کیا تھا میں نے، کوئی کتاب آئی ہے ابھی اس سفر میں، بہت تفصیل سے حسن بصری نے مجھے لکھا ہے، بہت میں نے پڑھا بھی ہے، خیال ہوا کہ اسی سے سنا دوں گا، لیکن طویل ہے، میں کہا میں نے بھی کہیں لکھا ہوگا اس کو تو وہی سنا دوں تو زیادہ پہلے سے مرتب ہے یہ۔ حسن بصری کا ایک بہت مشہور جواب ہے حضرت علی کا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے جامع مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ بہت سے لوگ واز کر رہے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے واز، فرمایا کہ تم لوگوں نے کس کی اجازت سے واز کرنا شروع کر دیا؟ معلوم ہے کہ اس کی بھی نگرانی وہ کرتے تھے۔ حضرت علی تو بڑے شخص ہیں، خلفائے راشدین میں سے، اور علم تو ان کا مشہور ہی ہے، زبردست عالم بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا تم لوگ کس کی اجازت سے واز کر رہے ہو؟ تم سب کا میں امتحان لوں گا۔ ایک کرسی پہ بیٹھ کے حضرت حسن بصری بھی واز کر رہے تھے، سید الطائفہ یعنی جماعت کے سردار وہاں، ان کو بلایا، کہا میں تمہارا امتحان لوں گا، کہا لیجیے میں کچھ پوچھوں گا، پوچھیے، یہی انداز ہے اس میں۔ کہا دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ ورا، سب سے بہترین ورا، پارسائی، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، جھوٹ فریب نفاق یہ بہترین چیز نہیں ہے۔ پارسائی، دنیا میں رہتے ہوئے پارسائی اختیار کرے، جبکہ پارسائی کے خلاف چیزیں گھیرے ہوئے ہیں، اس سے نکل گیا، پارسائی کو اپنے باقی رکھا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر فرمایا دنیا میں بدترین چیز کون سی ہے؟ کہا طمع، یہ ہے نا، ورا اور طمع، لالچ، اس کی بڑی مذمت ہے۔ مولانا لکھا ہے علماء کو جو چیز عیبدار کرتی ہے وہ طمع ہے۔ خود شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں وصحب الناس علی شریطتین، لوگوں کی مصاحبت دو شرطوں پر کرو، قطع الطمع عن الناس وعما فی ایدی الناس۔ قطع الطمع، لوگوں کی مصاحبت، بہت عالمیاں وغیرہ آتے تھے، حضرت ضرور اس کو سناتے تھے، اور وہ لوگ جا کے وہاں سے لکھتے تھے کہ حضرت کس کتاب سے ہم نے سنایا، ہمیں لکھتے تفہیمات سے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے حجت البارگاہ، تو ہے علماء کے ہاتھ میں، لیکن تفہیمات نہیں ہے، آپ نے جانتے۔ میں نے بہت تلاش کرایا، میں نے کہا، میں وہاں سے جب آیا تو میں نے کہا حضرت کی جب تھی تو میری بھی وہی کتاب زیادہ پیش نظر تھی، میرا خیال مدینہ منورہ میں میری وہ کچھ ایسی تفہیمات ہے، الحمدللہ۔ وصحب الناس علی شریطتین، لوگوں کی مصاحبت کرو، مصاحبت کرے، وصحب الناس علی شریطتین، لوگوں کی مصاحبت کرے دو شرطوں پر، قطع الطمع عن الناس وعما فی ایدی الناس، لوگوں سے قطع طمع کرو، لوگوں سے بھی اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے، تب عزت باقی رہے گی، عزت ختم ہو رہے گی۔ قطع الطمع عن الناس وعما فی ایدی الناس وحسن الخلق۔ اب دیکھیے جامعیت،
وہ حسن الخلق مع کل احد. شاہ صاحب مجدد اپنے وقت کا بول رہا ہے. وقطع الطمع عن الناس وعما فی الناس وحسن الخلق مع کل احد. ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق بھی کر دو. یہ نہیں کہ قطع، یہ حضرت کی تشریح ہے، یہ نہیں کہ قطع طمع کو ایسے تمہارے اندر خوشی پیدا ہو جائے کہ چلو تم سے ہم کو کیا مطلب، ہم کو تم سے کوئی لینا دینا. ہم کہتے ہیں نہیں، جو آتے ہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں آدمی بیوقوف. علم کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے. قطع الطمع عن الناس وعما فی الناس وحسن الخلق مع کل احد. ہر آدمی کے ساتھ جس سے تم کو کوئی طمع نہیں، لیکن معاملہ اخلاق کا برتو اس کے ساتھ. میں معلوم ہوا مار سید احمد پالنپوری سے میں نے کہا تھا حجت اللہ بارگاہ کو آپ نے کر دیا ہے، اس کا بھی کہا مجھے ساتھ صحیح کتاب ہی نہیں مل رہی ہے مجھ کو. اب تم کہا تم انتظام کر دو تو ہم کر دیں گے. قطع الطمع عن الناس وعما فی الناس وحسن الخلق مع کل احد. یہ بھی بہت عمدہ کہا مع کل احد میں غریب امیر سب آ گئے، عالم عامی سب آ گئے. مع کل احد کہا چھوٹے لوگ تو معمولی چیزوں سے تجھے واپس ہو جائیں گے. اگر کوئی اچھی بات کہہ دو گے ٹھیک ہو، یہ چیز خوش ہو جائے گا. بڑا آدمی چھوٹے آدمی کہہ دے تمہیں ٹھیک ہو نا بس وہ خوش. ہمارے حضرت کا وہاں معمول تھا، مسجد سے جاتے تھے گھر سے مسجد، اب جو بیٹھا اٹھا ہوا جو بھی ٹھیک ہو نا، تاکہ ان کو جلالی مشہور کیے ہیں لوگ. اتنی محبت تعلق. تو اب تک وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے ہماری خیریت پوچھا تھا. وہ قطع الطمع عن الناس وعما فی الناس. آخر میں تو ہم سمجھتے ہیں مولانا ہوا ہی نہیں ہوگا کوئی آئے اور چائے نہ پیا رہا ہو، حضرت میں ہی پلا دیتا. اب کوئی عالم ایسا نہیں جس کو 10 روپیہ نہ دیا ہو. بڑے لوگوں کو بڑی رقم قاضی صاحب تاکہ حدیث صاحب ان کو بھی 300 روپیہ دیتے تھے، ان کا معمول تھا دیا دینے کا. قطع الطمع اس پر عمل بھی کیا انہوں نے. قطع الطمع وہ حسن الخلق مع کل احد. ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق. فرمایا کہ چھوٹے لوگ تو چھوٹی بات سے راضی ہو جائیں گے، لیکن بڑے لوگوں کو کچھ ذاتی کرنی پڑے گی. یہ بھی لکھا ہے، عبارت نقل کر دو بھائی، میں زبانی پڑھتا ہوں. یہ بھی ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ کچھ ذاتی زیادہ کرنا پڑے گا. یہ چھوٹے لوگ تو تھوڑے ہاں راضی ہو جائیں گے. یہ بھی ہے اس میں بڑے لوگوں کو کچھ اور ضرورت. معلوم ہوا کہ ہر شخص کی تعظیم اور تقریم اور ان کی خدمت ان کے مناسب ہونی چاہیے. یہ شریعت مطہرہ جس کو شاہ صاحب نے سمجھا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. تفہیمات زیادہ مشہور بھی نہیں ہمارا. حجت اللہ بارگاہ کا قائد یہ صاحب بھی پڑھاتے تھے. یہ تھے تفہیمات سنا تھا کہیں ہمیں دیوبند میں، بس تفہیمات الہیہ ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے. خیر کثیر بھی پڑھا اور کیا. خیر کثیری وہ کتاب ہے جس کے لیے مولی عمار کے کتب خانے میں شاہ صاحب نے آدمی بھیجا، شاہ ولی اللہ صاحب کو. وہ کتاب مولی عمار کے کتب خانے میں گوتی میں ملی گئی. پھر گجرات کے لوگوں نے اس کو تباہ کرایا. بہرحال حسن الخلق مع کل احد. تو انہوں نے کیا فرمایا، حضرت حسن بصری نے پہلی بڑی چیز کیا ہے، ورع پارسائی، اور دوسری چیز ہے طمع کو قطع طمع، لالچ ختم کرو. تو انہوں نے بدلا بھی دیا. اب دیکھیں پاس ہو گئے. پہلی بڑی عمدہ چیز کیا ہے، ورع، اور سب سے بدترین چیز دنیا میں کیا ہے، طمع. کہا تم کو اجازت ہے بات کہو. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ اس سلسلے میں وہ ہیں. یہ بھی بڑے بھائی علمی اعتبار سے بھی کتنے بڑے شخص اللہ تعالیٰ نے ہمارے سلسلے میں بڑے لوگوں کو پیدا کیا. حضرت علی تو باب العلم تھے. باب العلم، علوم عجیب و غریب علوم اللہ تعالیٰ
لوگوں نے پوچھا ہے کیا حضور نے کچھ آپ کو خصوصیت سے دیا ہے کیا کچھ؟ کیا نہیں دیا، نہیں وہی ہے جو سب سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں اسی قسم کا. اللہ نے مجھ کو ایک فہم دیا، کچھ کہا ہے اسی میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے. عجیب غریب علم رکھتے تھے. بہرحال قطع الطمان الناس و اما فی اید الناس، بہت اچھے. تو وہ کتاب بہت ہے، تو میں نے کہا کہ اس سے سب صاف صاف ہے. اب ان کے حسن بصری ایسے زمانے میں پیدا تھے جبکہ حضرات صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی. حسن بصری وہ علم آیا. علامہ ابن سعد فرماتے تھے کان الحسن جامعا عالما عالیا لفیا فقیحا مامونا عابدا ناسکا کبیر العلم فصیحا جمیلا وصفیا. حضرت حسن بصری جامع کمالات تھے. اپنے سلسلے کے لوگوں کو کچھ تعریف سن لیا جاتا، اچھا ہے کتنی عمدہ بات ماشاء اللہ. عابدا ناسکا کبیر العلم، علم بڑا تھا. فصیحا، فصیح تھے، پورا دیوان ان کا ہے. اب انہوں نے وہ ہم قدیم شعر کہا کسی نکالا نہیں. گنا کا حمامت فی ایکتن، جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا کہا کہ نہیں تم اسے اس شعر دیوار میں ان کے نہیں نکال، کئی سال سے کہہ رہا ہوں. جب میری بیوی کا انتقال ہوا تھا تو یہ شعر میں بہت پڑھتا تھا، گھر میں کہا لیا گا. کنہ کا حمامتن فی ایکتن، ہم دونوں مصر کبوتر کے جوڑے کے تھے ایک گھونسلے میں. مگر اے ماں تو نے ہم کو جدا کر دیا. ہر طریقہ بولا قدیم ایسا کہا نہیں جو بھی کہا. یہ جو ہے ابدا سے سچا ہوتا ہے نا، وہی چاہتا ہوں معلوم ہے. کنہ کا حمامتن فی ایکتن، ہم لوگ ایک کبوتری کی طرح تھے ایک گھونسلے میں، لیکن اے موت تو نے ہم کو جدا کر دیا. روتے حضرت فاطمہ کی انتقال کے بعد. کان الحسن جامعا عالما رفیعا فقیحا مامونا عابدا ناسکا کبیر العلم فصیحا جمیلا صفیا. حضرت حسن بصری جامع کمالات تھے. اپنے لوگوں کی تعریف بھی سننا چاہیے، ان کے محامد کہ ہم اس سلسلے کے ہیں. اللہ کا شکر ہے. حضرت علی رضی اللہ. حضرت عمر کا بڑا مشہور مقولہ ہے، اے حجر اسود کو، ہم جانتے ہیں تمہارے اندر کوئی نفع نہیں. حضور کا امر ہے اس طرح سے. میں نے چنتا اگر کریں مجھے اس کی نافعیت بھی معلوم ہوتی ہے، اس کے اندر افادیت ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں، علامہ شاعری دونوں اپنے اپنے مقام سے بول رہے تھے. حضرت عمر مقام نبوت سے بول رہے تھے اور حضرت علی مقام ولایت سے بول رہے تھے. عمر تو یہی تھے کہ درخت اگر نہ تو میں کٹوائی دیا تھا، ایک درخت ہو دے دیا. لیکن حضرت علی سے چونکہ ولایت کا سلسلہ چلنے والا تھا، اس وجہ سے ولایت کا علم یہ تھا کہ اے وہ کہہ رہے کہ اے حجر اسود تمہارے اندر کوئی نفع و ضرر نہیں پاتا. وہ کہتے میں پاتا ہوں. پتھر میں یاقوت میں ہے اثر کی نہیں؟ جب اس پتھر میں اثر ہے تو حجر اسود میں اثر ہو تو کیا تعجب کی بات ہے. گناہوں کو ضبط کر لینا. بہرحال مامون تھے، عابد اللہ تھے، وسیع العلم تھے، فصیح و بلیغ، حسین و جمیل تھے. حضور کے داماد تھے.
کوئی ناخوش ہو کر کے حضرت فاطمہ سے لیٹ گئے تھے مسجد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت علی کہاں ہے؟ کہا ہم سے روٹ کے چلے گئے. تو کوئی مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی, دھول پر تھوڑا سا مخمل تو نہیں بچھا ہوا تھا. کہا اے ابو تراب, دیکھیے یہ بھی ایک مزہ ہے, ایک دلہا پیار کا ابو تراب, اے مٹی والے اٹھو اٹھو اٹھو, کیا بات ہے؟ یہ ہمارے اکابر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ کبھی بیوی سے ایسا ہو جائے تو اٹھ بھی سکتا ہے, اس کو اصلاح کے لیے جو بھی بات ہو تھوڑا سا روسنا. اور پھر حضور کا ان کو خوش کرنا بھی معلوم ہوا, ہوتا تو گیا داماد کو منانے کے لیے, ہے نا. داماد دائن کو بھی محبوب ہوتا ہے. بہرحال حسین و جمیل کشادہ پیشانی والے تھے. غرض وہ جملہ ظاہری اور باطنی علوموں سے مالا مال تھے. کہا 10 ہاتھ بڑھ گئے تھے سننے میں, بہت آپ کیسی بات کرتے ہیں, ڈانٹ دیا تھا میں. حضرت علی کو بتائیے آپ یہ کہتے ہیں. حضرت یونس بن عبید سے کسی نے پوچھا, یہ حضرت حسن بصری کی, حضرت یونس بن عبید سے کسی نے پوچھا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو حسن بصری جیسے اعمال کرتا ہو؟ انہوں نے کہا ان کے جیسے اعمال کرنا کجا ہے, کسی ایسے شخص کو بھی نہیں جانتا جو زبان سے ان کی جیسے باتیں کرتا ہو. فصیح و بلیغ, عمل کیا ہم کریں گے ان کے برابر, ان کی جیسی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. بغیر اخلاص کے بعض حلقہ نشینی اور کمر پوشی کو فریب تصور کرتے تھے. بغیر اخلاص کے سب چیزیں رسمی نہ رکھو, رسمی نسبت صوفیہ غنیمت کبرا, رسوم عشاء ہیج نہیں افضل. صوفیہ کی نسبت غنیمت ہے لیکن ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ اخلاص اگر ہے تو تکیہ کمبل اس سے کچھ نہیں ہے بزرگوں کیا رسوم عشاء ہیج نہیں افضل. ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے کہ اسے بیٹھو اسے اٹھو گدی اور گدا, بس نسبت پیدا کرو, اس کی فکر نہیں, اس کی ہم لوگ رسوم صوفیہ نشا. سب سے پہلے اللہ اپنے استاد کو حضرت یہی عبادت نہ کر کے بھیجا, اللہ ابراہیم کو رحمہ اللہ. بغیر اخلاص کے محض حلقہ نشینی اور قبر پوشی کو فریب تصور کرتے تھے. چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حلقہ میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن اس سے ان کی غرض دنیا ہوتی ہے, اخلاص نہیں ہوتا. اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, اس زمانے صحابہ کا زمانہ تھا, بہت لکھا ہے بہت صحابہ کو. ایک بار تو آپ کے سامنے کمبل پوشوں کا تذکرہ کیا گیا. اس زمانے میں کمبل پوش لوگ چل پڑے. فرمایا یہ لوگ دل کی گہرائیوں میں کبر و غرور کے بت چھپائے ہوئے ہیں. اس زمانے کے خانقاہی جو تھے نا, اس زمانے سے جب یہ چیز ہے تب ہم لوگ میں یہ بات ہو تو کیا تعجب کی بات ہے. ہم لوگ کہتا ہوں میں کسی کو میں کچھ نہیں کہتا. اللہ ہم سب لوگوں کے اخلاص کی دولت سے دعا بھائی. یہ لوگ دل کی گہرائیوں میں کبر و غرور کے بت چھپائے ہوئے ہیں اور ظاہری لباس سے تواضع و فروتنی ظاہر کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ لوگ اپنے کمبل میں بے قیمت چادر پوشوں سے زیادہ متکبر و مغرور ہیں. ہے تو گزری مگر کبر بادشاہ سیر صحابہ. معلوم ہوا کہ گزری و کمبل کو زیب تن کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ کبر و غرور کی نجاست سے بھی پاک ہو چکے. یہ ہم نے پہلے لکھا. معلوم ہوا کہ باہر گدری اور کمبل کو زیب تن کرنے سے ضروری نہیں کہ کبر و غرور کی نجاست سے بھی پاک ہوں بلکہ اس کے لیے مستقل اصلاح کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے.
حضرت حسن بصری کی یہ بہت بڑی دینی ذہانت تھی، انہوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ نفاق موجود اور زندہ ہے، نفاق ہے بھی، بہت پیش کرتے تھے حضرت اس کو مفتی نعیم الدین۔ اور منافقین نہ صرف موجود ہیں بلکہ زندگی پر اثر انداز اور سلطنت میں دخیل ہیں، نہ ہوتے تیرے فسادات بھی ایسے کچھ لوگ تھے جو لڑائی کرتے تھے، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں، اور انہیں سے شہروں کی چہل پہل ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، کسی نے ان سے کہا کہ اس زمانے میں بھی نفاق پایا جاتا ہے، فرمایا لو خرجوا من ادقۃ البصرہ لستوحشتم فیہا، اگر منافقین بصرے کی گلیوں سے نکل جائیں تو تمہارا شہر میں جی لگنا مشکل ہو جائے، زیادہ تو وہی لوگ ہیں اس زمانے میں۔ اب نفاق کی بحث کرتا ہے، حضرت نے کیا بڑے علماء کا نفاق کی بحث کرتے ہیں، پر مفتی نعیم الدین صاحب کو لکھ کے بھیجا کہ سنا دو علماء کو جمع کر کے۔ یعنی شہر کی آبادی میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جس کو اسلام سے برائے نام تعلق اس زمانے کی بات سمجھا، اور اسلام نے ان کے دل میں گھر نہیں کیا ہے کہ وہ اعمال و اخلاق کے لحاظ سے اسلامی سیرت سے آراستہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان ہے، اس ہمت پر کیسے کیسے منافق غالب آ گئے جو پہلے درجے کے خود غرض ہے۔ یہ حکومت سے وہ عنصر موجود ہے، فرما رہے ہیں، یعنی عنصر حکومت میں اس زمانے کی حکومت کی بات، یعنی حکومت سے وہ عنصر موجود ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کا مخلص نہیں ہے، اور جو صرف اپنے اغراض اور منافع سے دلچسپی تاریخ دعوت والی معانی میں لکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا بھائی بہت تحقیق سے ہم نے لکھا ہے، اب لیا اس کتاب بہت بڑی ہے، اچھے ہیں۔ فرماتے تھے کہ آدمی کے متواضع ہونے کی علامت یہ ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد جس سے بھی ملاقات ہو اس کو اپنے سے افضل سمجھے۔ فرماتے تھے جو شخص گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو پھر قرب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہاکذا مسلسل۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو توبہ نصوح کی توفیق معمول فرمائے۔ فرماتے تھے کہ میت کے بدترین لوگ وہ ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد روئیں اور اس کا قرض ادا نہ کریں، قرض کی فکر نہیں کہ اس کے ذمہ کا رو رہے، نہیں بڑی بات ہے۔ پہلے دیکھو نماز تو قضا نہیں اس کی ہے، پہلے اس سے اس کو ہلکا کرو تب اس کا مان لو۔ 2-4 رکعت کے آتے ہیں لوگ قضا، جب دیکھتے ہیں چھڑ کا اتنا ہوتا پھر بھاگ جاتے ہیں، کوئی ادا کرتا نہیں۔ مالدار سے مالدار لوگوں کی نمازیں جو قضا ہوتی ہیں ان کے ورثہ شادی ہیں جو پورا کرتے ہیں، جو سنتے ہیں چھڑ نماز کی ہے، وتر کی بھی ہے، اچھا وتر کی بھی ہے، پھر کوئی الٹ کے آتا نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ نماز ایک فطرے کے برابر ہے، ایک نماز 12 کلو لگے گا 12۔ فرماتے ایک آدمی کی عداوت کے بدلے میں 1000 شخص کی محبت کو نہ خریدو۔ دیکھیں کتنی بڑی فرماتے ایک آدمی کی عداوت کے بدلے میں 1000 سال کی محبت کو نہ خریدو۔ مطلب عداوت اتنی بری چیز ہے، محبت کیا اور ایک آدمی کو تم نے اپنا دشمن بنایا یا مخالفت تم نے کی، اس سے عداوت کی کس قدر مذمت معلوم ہو۔ فرماتے تھے کہ طمع عالم کو عائدار بنا دیتی ہے۔ دیکھیے آگے، یقیناً یہ عیبداری ہی نہیں
بلکہ علماء کو بدنام کر دیتی. یہ ہم نے لکھا ہے فائدہ. یقیناً عیبداری نہیں بلکہ علماء کو بدنام کر دیتی ہے. کسی نے کہا ہے بدوز تما دید ہے ہوش مند، یعنی لالچ ہوش مند کی آنکھ کو بند کر دیتی ہے. اس لیے عالم کو تو خاص طور پر احتراز کرنا چاہیے. جو تمکان ہے مثلا بس یہی لکھا ہے. فرماتے تھے کہ آدمی کا اپنے ذات کے لیے علامہ ہی مذمت کرنا، در حقیقت اس کی مدح ہے. جو اپنے میں ایسا ہوں اگر مت کہو، خاموش رہو بہتر. تعریف کی منع کیا ہے اور اپنی مذمت بھی منع کیا ہے. یہ مذمت میں بھی نفس شامل ہو جا سکتا ہے. فرماتے تھے کہ اپنے بھائیوں کا اکرام کیا کرو تاکہ تم سے ان کی محبت قائم رہے. اگر ان کو جھڑکو گے تو محبت میں کمی ہوگی. یہ کسی طرح پر گوارا نہ کرو. معلوم ہوا کہ بھائیوں کے اکرام کی بڑی قدر و قیمت ہے. اس لیے اگر نہ کیا جائے گا تو محبت کے بجائے وحشت بلکہ نفرت کی نوبت آ سکتی ہے. مصر قائدی کے بیٹھتے تھے اور کلام اس آدمی کی طرف فرماتے تھے جس کو جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہو چکا ہے. حضرت علی کا مقولہ، حسن بصری کا ہے نا. بعض حضرت علی میں کہا کہ وہ حسن بصری کا ہے. یہ بہت سناتے تھے. آپ سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ فقہا یوں فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا بھی ہے؟ پھر فرمایا کہ فقیہ وہ ہے جو دنیا میں زاہد ہو. ولی کی بھی تعریف یہی ہے اور فقیہ کی بھی یہی، دونوں ہے لکھا ہوا. تم کبھی کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ پھر فرمایا فقیہ وہ ہے جو دنیا میں زاہد ہو، اپنے گناہوں کا بصیر ہو، قابل شرکات میں بھی ہے، اور اپنے رب کی عبادت میں مداومت رکھتا ہوں. فرماتے تھے کہ دنیا تمہاری سواری ہے. آپ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ جس نے بھی درہم یعنی مال دولت کی عزت کی اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت کام میں خرچ کرنے. عزت صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے دین کی ہے. آپ فرماتے تھے کہ دنیا تمہاری سواری ہے، اگر تم اس پر سوار ہو گئے تو تم کو سوار رکھے گی، اور اگر تم پر وہ سوار ہو گئی تو ہلاک کر دے گی. سواری ہے تو سواری پہ بیٹھو، دنیا کو تابع رکھو. فرماتے تھے علماء کا ورع یہ آ گیا. فرماتے تھے علماء کا ورع دنیا اور مال کے سلسلے میں ہوتا ہے، یعنی علماء کو چاہیے کہ اس میں پرہیزگاری اختیار کریں. فرماتے اگر تم کسی سے عداوت ہو جائے اور وہ شخص اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہے تو اس کے ساتھ دشمنی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں سپرد نہ فرمائیں گے. اگر نافرمان ہے تو خود اس کی نافرمانی اس کے لیے کافی ہے، پھر اس سے عداوت کر کے کیا فائدہ. فرماتے تھے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ دنیا کو طلب کیا ہو اور اس کو آخرت مل گئی ہو، بخلاف اس کے جس نے بھی آخرت کو طلب کیا اس کو دنیا بھی مل گئی. صفت صفوہ ابن جریر لکھ رہے ہیں. عاصر الحسن خلقا کثیرا من الصحابۃ فاصل الحدیث عن بعضهم وسمع من بعضهم، یعنی صحابہ کے ایک جماعت کی معاصرت آپ کو حاصل ہے، اس لیے آپ نے ان کے بعد سے مرسل حدیث روایت کی اور بعد سے سماعت ثابت ہے. حضرت حسن بصری کی وفات اور آپ کی مقبولیت علی میں لکھ رہے ہیں اس خلوص اور دینی انہماک اور علمی و روحانی کمالات کے یہ اثر تھا
دعوت الایمان میں بہت تفصیل سے لکھا، اس میں سے میں نے اس خلوص حضرت مسیح کو اس خلوص اور دینی انہماک اور علمی و روحانی کمالات کا یہ اثر تھا کہ سارا بسا ان کا گرویدہ تھا، سب کر سکتے 1010 میں جب ان کا انتقال ہوا تو سارے شہر نے ان کے جنازے کی مشاہدت کی، اور بصرہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ پوری آبادی کے قبرستان چلے جانے کی وجہ سے اس دن شہر کی جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں ہو سکی، کوئی تھا ہی نہیں پورے یعنی کوئی نہیں بچا تھا کہ نماز جامع مسجد پر۔ اسی پر ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اخبار سلف صالحین کا حصہ اول ما اضافات سمینہ کے تمام ہوا۔ یہ حقیقت ہے برحمت اللہ و توفیق تتم الصالحات۔ پہلے پیش لفظ میں لکھ چکا ہوں کہ بعض مخلصین کی فرمائی کی تعمیر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین نظام کے تذکروں کا استباط میں اضافہ کیا گیا۔ آپ کا نام بھی ہے۔ اس سلسلے میں عزیز مولانا مقصود احمد استاد حدیث مدرسہ انتھک محنت و جانفشانی سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے باب میں مفید مواد اور نازل معلومات جمع کیا۔ پہلے نہیں تھا، بعد میں کیا، جس کو اس میں شامل کر کے اس حقیق نے اپنی کتاب کو مزین و آراستہ کیا۔ دوسری جلد میں اسے اب ہم خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے دوسری جلد کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 11 جلد پہ اس کتاب مکمل ہو چکی ہے۔ 11 اول میں شروع کیا، دیکھیے ابھی مکمل ہوئی 11 جلد اس کی، اللہ کا شکر ہے۔ خیر دل ماں طیب صاحب، ماں سالم صاحب پر ختم ہوئی۔ بہت سے بزرگوں کا ذکر آ گیا اس کتاب میں، اللہ کا شکر ہے۔ تمام علماء بہت خوش ہے کہ اتنی بڑی تاریخ، یہ تاریخ کی بھی کتاب ہے سن کے ساتھ پورا۔ مفتی محمود صاحب آئے تشریف آئے، کہا کہ دیکھو سنین کیا ہے، وفات، حیات و وفات کے سنین کو بھی لکھے تھے، نہیں غلط کا۔ تو ہم لوگوں نے پوری کوشش کیا، مولانا سے انتھک کوشش کیا، کوئی ایسا نہیں جس کی تاریخ وفات نہ لکھی ہو۔ چند ہیں جو نہیں ملی، اس کو بھی ظاہر کر دیا کہ ان کی ہم لوگوں نے محنت کیا نہیں پوری گزار میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب، لیکن کل ذکر آنے والا کوئی نہیں، ابھی دیر میں آیا، آپ لوگوں کو بھی ظاہر ہو گیا۔ پہلی جلد کے اخیر کا سنا دیا، اور اخیر میں قاری طیب صاحب کا ہے، پھر وہ ماں سالم کا ہے، پھر علامہ خالد محمود کا ہے، یورپ میں ہے، بہت مشہور ہے، پورے عالم میں مشہور ہے وہ علامہ خالد محمود۔ ارشد صاحب نے ارشدی کہ اگر علامہ کہا جا سکتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے زبردست۔ اللہ تعالیٰ آخر میں ان کا بھی ذکر ہے، بہرحال پسند کیا بہت لکھا بھی چلیے اب ایک مجلس میں سب بات ہو رہی، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، ان کے حالات سے بھی ہم بہرور ہوں، ان کے معمولات سے بھی، ان کے ارشادات سے بھی۔ زندگی ان کی نہایت سادہ گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت سے، اپنی محبت سے، اپنے علوم و معارف سے ان حضرات کو نوازا تھا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان کے تذکروں کو خلوص سے سننے کی توفیق اور دیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان کے جو باطنی چیزیں ہیں، علمی چیزیں ہیں، معرفت کی نسبت، اللہ اس سے ہم سب لوگوں کو بار بار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، بچوں کو بھی، بیماریاں بھی کچھ ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جملہ متعلقین جو لوگ بھی آتے ہیں خلوص سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو باطنی نسبتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان حضرات کے علوم و معارف، ان کے مقامات اور منازل سے آگاہی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق بلکہ اسے متصف ہونے کی توفیق
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ جو تکمیل ہوئی ہے اس کی اللہ کا فضل ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی کا اپنی کمی کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ جو حق تھا ان اکابر کے بیان کا وہ نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ اس کے تکمیل کی بھی توفیق دے اور ان تمام چیزوں سے جو ان کے مقامات، ان کے مکانات، ان کے منازل، ان کے مدارج ہیں اس سے بھی ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.